ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وبرکاتک آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو سارے جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاؤں کے سردار ہیں. آج تاریخ 26 جنوری 2025 بروز اتوار ہم لوگ ہفتہ وار اجتماع کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج ہمارے اس محفل میں ہمارے کچھ مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. پہلے درس قرآن جو ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر جمشید حسن قیصر صاحب ان کے ذمے ہے. پھر اس کے بعد درس حدیث جس کی ذمہ داری جناب شایان صاحب کو دی گئی ہے. اس کے بعد ایک نظم کا پروگرام ہے جو ہمارے ساتھی صفدر بھائی پیش کریں گے، اور پھر دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوگا. اور تو میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے درس قرآن کے لیے جناب ڈاکٹر جمشید حسن قیصر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، آپ اپنا پروگرام مقرر وقت میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین، آج جو ہم لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں قرآن کا، وہ قرآن مجید کے تیسری صورت ہے، سورہ آل عمران. اس کی 139 آیت ہے، اس کا مطالعہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. وہ آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اسی ایک آیت پہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ایک ایشورنس ہے اس آیت میں. اللہ پاک ایک دلاسا دے رہے ہیں ہم کو کہ دیکھو، گھبرانا نہیں، رنجیدہ نہیں ہونا، دل شکستہ نہیں ہونا، تم ہی غالب ہو گئے، تم ہی غالب ہو گئے. یہ آپ یقین رکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان افسردہ دل لے کے بیٹھا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا دل لے کے بیٹھا ہو، پریشان حال ہو، اور ہر طرف سے اس کو مایوسی کی خبر مل رہی ہو، چاہے وہ کسی جنگ کے میدان میں ہو تو جنگ کے میدان میں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا اور کوئی حالات ہو، کوئی ٹرموائل ہوا، پولیٹیکل ٹرموائل ہو جس میں وہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم بازی لوز کر رہے ہیں. اور ویسے وقت میں اگر کوئی سہارا ملتا ہے، کوئی ایشورنس ملتا ہے، خاص کر کے ایشورنس کس کا؟ قادر مطلق رب العالمین، اس کا ایشورنس مل رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہیں ہو، دل شکستہ نہیں ہو، تم ہی غالب ہوگے. لیکن ایک کلاز لگاتا اللہ پاک، ایک شرط ہلکی سی اس میں لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہیں گے ود ان دا بریکٹ ان کنتم مومنین. تم ہی غالب ہوگے، شرط ہے کہ اگر تم مومن ہوئے. اس میں بار بار علماء سمجھاتے ہیں تفسیر میں کہ ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ
ہر پانچواں انسان آج کا جو آبادی ہے اس میں ہر پانچواں انسان مسلمان ہے. آلموسٹ 200 ملین کی آبادی ہے مسلمانوں کی, یہی ہے نا. ہاں, اتنی بڑی آبادی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 55 کے قریب ملک ہیں, 55 کنٹریز. ہمارے پاس کمیونیکیشن کا جو سب سے زیادہ بہتر روٹ ہے, سلک روٹ بھی کہا جاتا تھا, وہ روٹ ہمارے پاس, ہمارے قبضے میں. جو ریسورسز ہوتے ہیں, نیچرل ریسورسز, آج کی دنیا میں اب تک بھی الیکٹریکل وہیکلس آ گئے, تب بھی آج بھی پیٹرول سب سے بڑا ریسورس ہے, وہ ہمارے پاس. ان سب کے باوجود ہم بہت پریشانی کے عالم میں, لگتا ہے کہ پوری دنیا ہمارے لیے تنگ کر دی گئی, زمین تنگ ہو گئی ہم پہ. یہ وعدہ اللہ کا ہے, لیکن ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو کہیں ہم غالب نظر نہیں آ رہے ہیں, کہیں نہیں. جو ملک ہمارا ہے وہ بھی, اس کا کعبہ کہاں بنا ہوا ہے؟ یا تو واشنگٹن بنا ہوا ہے یا ماسکو بنا ہوا ہے. نہیں, وہ اپنا فیصلہ خود لینے کی صلاحیت میں نہیں ہے. یہ بھی ایک ذہنی طور پہ سمجھیے کہ ڈومیننس تو نہیں ہے, ان کا آزادی نہیں ہے. جو وہاں سے اشارہ ملے گا اسی حساب سے بات کہیں گے, اسی حساب سے کام کریں گے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا سکتا. کیوں ہے آخر؟ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو دو ہی چیز ہو سکتی ہے, یا تو یہ وعدہ قرآن میں, جس کو ہم کتاب اللہ بھی کہتے ہیں اور کلام اللہ بھی کہتے ہیں, کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا, دیکھو گھبرانا نہیں, رنجیدہ نہیں ہونا, دل شکستہ نہیں ہونا, تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مؤمنین. تو یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے. اور نہیں, اگر اللہ کا وعدہ نہیں جھوٹا ہے, اور یقیناً نہیں جھوٹا ہے, وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ کا وعدہ سچا ہے تو پھر ہم کو دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کیسے پتا چلے گا. ہم تو خوش ہیں, ہم سب بھائی کہنے میں آپ جتنے بڑے مومن ہوں گے, آپ سے زیادہ زور سے ہم بولیں گے ہم مومن ہیں. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے, تقویٰ ہمارے دل میں ہے. ہم جتنا مضبوط ایمان والے ہیں آپ ہو ہی نہیں سکتے. کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, کہیں تو کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے جہاں پتہ چل جائے, کوئی تو لٹمس ٹیسٹ ہوگا. چلیں ہم لوگ قرآن میں دوسری سورہ, سورہ حجرات میں 49 نمبر کی سورت, وہاں چلتے ہیں. وہاں ہم کو کچھ اندازہ ملے گا کہ مومن کس کو کہا جا رہا ہے. تو 2 آیت کو اگر ہم لوگ لیں گے, بہت آسانی کے ساتھ یہ کلیئر ہو جائے گا. اور کچھ ہم لوگ سیرت سے لیں گے, 1-2 حدیث دیکھ لیں گے اتنی دیر میں, تو اس سے اندازہ مل جائے گا کہ ہم کیسے مومن ہیں. اللہ کا وعدہ جن مومنوں کے ساتھ ہے, کیا ہم اس کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا. اس میں ہے 14ویں آیت کہ سورہ حجرات کی, کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا, کہ عربی, یہ بدو, یہ دیہاتی, یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں موجودے میں اگر کوئی ایمان والا تو مسلم ہوگا نا, صحابی ہوں گے نا. وہ صحابی, چاہے دیہاتی ہوں, کوئی بھی ہوں, صحابی ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو ایمان لائے نہیں ہو, بلکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. ہاں البتہ اسلام لے آئے ہو. ان لوگوں کو کہا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے وہاں پہ, اور ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے. چونکہ جب جو لوگ آنے لگے تھے تو ہر طرح کے لوگ آ رہے تھے. ہمارے پاس وہ لوگ بھی تھے سابقون اولون جو مہاجر تھے, پھر انصار میں بھی سابقون اولون تھے, لیکن ویسے بھی لوگ تھے جو بھیڑ میں بڑی تعداد میں لوگ چلے آ رہے تھے جن کی تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ لوگ تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہا گیا نہیں, اب ایمان نہیں لائے ہو. مومن کی شرف اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کہ مومن تو وہ ہیں, بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, اور پھر کسی شک میں نہیں پڑتے, تذبذب میں نہیں پڑتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, یہ اور پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی مال سے, اپنی جان سے. یہ ہیں سچے مومن. کلیم تو سب لوگ کر رہے ہیں, دعویٰ سب لوگ ٹھوک رہے ہیں کہ ہم ہیں اصل مومن, سب سے زور سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل مومن ہیں. لیکن کیسے پتا چلے گا؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں, کسی شک میں نہیں پڑتے ہیں, اور اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اسٹرائیو کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اپنا سارا بیسٹ ایفرٹ اس میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں,
حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اگر ہم اس کرائٹیریا کو، جس کرائٹیریا کی بات ہو رہی ہے، اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں تب ہم سچے مومن ہوں گے، اور تب پھر اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، کہ بے شک تب پھر غلبہ ہمارا ہی ہوگا کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے سیرت سے ہم کچھ دیکھتے ہیں، جو ہسٹری دیکھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں اس میں سے، کہ جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں گروہ کون سا تھا؟ مومنین کا تھا، مومنین صادقین۔ ایک گروہ یہودوں کا تھا، اہل کتاب جو یہودی تھے ان کا تھا۔ ایک نیا گروہ وہاں وجود میں آیا تھا، وہ منافقین کا تھا۔ منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی۔ یہ جانتے ہیں آج ہم لوگ ایمان سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ لیے ہیں، ٹوپی پہن لیے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ایک ایک سنت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، عظیم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، چھوٹی سنت بڑی سنت بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہوگی وہ بڑی ہی ہوگی، لیکن ہم یہ صرف ظاہر کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کرائٹیریا ایمان کا فلفل کرتے رہے۔ وہ وقت ہے عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار ہے، جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو کاٹنے کا۔ اس کی عادت کیا تھی؟ ہمیشہ صف اول میں نماز میں رہتا تھا، وہ صف اول میں پہلی صف میں رہتا تھا، اور خاص کر کے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ کے رسول کے خطبہ سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، اے لوگو دھیان سے دیکھو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو غور سے سنو۔ اس طریقے سے یہ مطلب ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب سے بڑے فالوور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بظاہر تو دکھ رہا ہے کہ ایک آدمی صف اول پہ ہے، سب سے پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کو مطلب لوگوں کے اٹریکشن کو اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ غور سے سنو، اللہ کے رسول اب خطبہ فرمائیں گے اور ان کو غور سے سنو، عمل کرو۔ بظاہر تو دکھ رہا ہے، یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے؟ اور یہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں، وہ تاریخ جیسے ہم لوگ تفہیم پڑھتے ہیں تو مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم لائبریری میں پڑھتے رہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں، تراجم پڑھتے رہیں، تفاسیر پڑھتے رہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو اصل میں اگر سمجھنا ہے تو آپ پڑھیں، گھر میں، لائبریری میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، لیکن جو میسیج آپ کے پاس آیا، جو میسیج آپ نے اخذ کیا ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے، اس کو لے کے میدان میں نکلیے۔ میدان میں جب آپ نکلیں گے، اور یہ محسوس کیا ہوا، ہم نے تو محسوس کیا ہے، میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم جس نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، لیکن صرف اگر اس کی دعوت کو لے کے بازار میں نکلے ہیں، محلے میں نکلے ہیں، تو پھر وہ ہر وہ دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا، وہ دور اس کا ایک پرتو، اس کا ایک نشانہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو مومنین، صادقین، سچے ساتھی بھی ملیں گے جب آپ قرآن کے میسج کو لے کے چلیں گے، لیکن آپ کو منافق لوگ بھی ملنے لگیں گے، آپ کو کٹر ورودھی ابو جہل اور ابو لہب کا رشتہ دار بھی ملنے لگے گا آج کے دور میں بھی۔ آپ کو جس طریقے سے مخالفت وہاں ہوئی تھی وہ سب ملنے لگے گا۔ شرط ہے کہ آپ قرآن کے میسج کو، جو کچھ پڑھا، اس کو لے کے پھر آپ جو حق ہے اس کا، کہ جو کچھ سمجھا اس کو پھر لے کے انسانیت تک نکلے جہاں تک آپ کی صلاحیت ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا سچا مسلمان یا کوئی اور؟ غزوہ احد ہے، وہاں چل رہے ہیں، 1000 ساتھیوں کو لے کے چلا جا رہا ہے، 1000 ساتھیوں کو، ٹھیک ہے؟ جو مومنین صادقین ہیں ساتھ میں چل رہے ہیں، اور اس میں مکسڈ ہیں، یہ جو منافق لوگ ہیں وہ بھی مکسڈ ہیں نا، یہ لوگ چل رہے ہیں ساتھ میں، اور بیچ بیچ میں عبداللہ ابن ابی اپنی کارستانی جاری رکھے ہوا ہے، لوگوں کا برین واش کرنا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ چلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اتنی بڑی فوج ہے، ہم لوگ ابھی محلے میں تھے، پھر پیچھے کون دیکھے گا، ہمارے گھر کی عورتوں کو کون دیکھے گا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہوا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام ہی نہیں ہوا، اگر لڑنا تھا تو اس کی تیاری کرنی تھی، یہ کرنا تھا، یعنی اپنے ساتھیوں کو برگلانا شروع کر دیا۔ اور احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے، جبکہ کتنی دوری ہے، 9 سے 10 کلومیٹر کی دوری ہے مشکل سے، جو لوگ جا چکے ہیں دیکھے ہوں گے، اور وہاں پہنچنے سے پہلے 1000 لوگ جو گئے تھے اس میں سے 300 لوگوں کو لے کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ 300 کون لوگ ہیں؟ منافق، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلصین مومنین کو ویسے محاذ پہ چھوڑ دے رہے ہیں جہاں بڑی فوج، لگ بھگ 3000، 3 گنی فوج وہاں پہ انتظار کر رہی ہے، لڑنے کے لیے آ رہی ہے، اور ابھی گزشتہ سال لڑائی ہوئی ہے، ابھی اس سے ابھرے بھی نہیں ہیں،
ابھی اس میں جو اسٹرگل کیا تھا، جو نقصان ہوا تھا، اس سے ابھرے بھی نہیں، ابھی تو آرام بھی نہیں لیا، چین کی سانس بھی نہیں لیا ہے، فوراً پھر لڑائی آ گئی 1 ہی سال کے بعد۔ ویسی حالت میں یہ منافق لوگ اللہ کے رسول کو اور مومنین صادقین کو چھوڑ کر بے سہارا، اپنے زوم میں بے سہارا چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں۔ کٹ سے لٹمس ٹیسٹ ہو گیا، فوراً لٹمس ٹیسٹ ہو گیا، کلیئر کٹ، نو کنفیوژن ایٹ آل ناؤ۔ یہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے رہنے والا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان کی دلیل تو ہے اپنی مال کو اور اپنی جان کو لے کے اللہ کے راستے میں لگانا تھا جہاں پہ، وہاں پہ یہ پیچھے ہٹ گئے، ثابت ہو گیا کہ وہ منافق نہیں۔ یہ چیز ہے، یہ ہم کو آج بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم رسمی انداز میں صرف کچھ ظاہر رسومات ہیں اس کو دین سمجھے ہوئے ہیں، یا اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیت لگاتے ہیں۔ اگر اپنی صلاحیت کو لگائیں گے سچے طریقے سے، تب پھر انشاءاللہ میرے اللہ کو تو کوئی پلان نہیں کرنا نا، 5 ایئرس پلان کرنا ہے کیا؟ 5 ورشی یوجنا میرے اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ کیبنٹ سے کسی چیز کو پاس کرانے کی ضرورت نہیں میرے اللہ کو۔ میرا اللہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق، جو چیز چاہے گا، سرو شکتیمان جس کو بولتے ہیں ہندی میں، سرو شکتیمان، جو چاہے گا کن فیکون والا ہے، بس کہے گا کہ ہو جا، وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کو انتظار نہیں کرنا، وہ انتظار کر رہا، ایک تو آزمانا چاہ رہا ہے۔ اتنے آسانی سے تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ڈال دی جاؤ گے؟ اس کے لیے بھی آزمانا چاہ رہا ہے کہ مومنین صادقین آزمائے جائیں، الگ کر لیے جائیں۔ یہ بازار ہے، یہاں تو چل رہے ہیں، سب لوگ چل رہے ہیں، یہاں وہ نوجوان بھی چل رہا ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ نوجوان بھی چل رہا ہے جس کی نگاہ پاک نہیں ہے۔ اس بازار میں ہم سب چل رہے ہیں، وہ لوگ بھی چل رہے ہیں جو سود کے نظام میں ملوث ہیں پورے طور پہ، وہ بھی چل رہے ہیں جو پوری دنیا کا اپنا خسارہ برداشت کیا ہوا ہے، لیکن سود سے یا کسی ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچائے ہوا، پاک رکھے ہوا ہے۔ یہاں وہ بھی چل رہا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کیا، وہ ہر چیز میں گاڈ اورینٹڈ ہے، ہر وقت اس کو اللہ کا خیال ہے، صرف مسجد میں داخل اور مسجد سے نکلتے وقت نہیں، ہر وقت جب ترازو اس کے ہاتھ میں آتا ہے تب اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ میزان صحیح رہنا چاہیے۔ جب وہ ڈاکٹر ہے مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ ایک اندر سے ایک تقوی آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ حساب لے گا، میرے پیشنٹس کو چھونے سے لے کے، پیشنٹ کو پالپیٹ کرنے سے لے کے پیشنٹ کی علاج کرنے، ہر چیز میں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ بچ جائیں گے دھوکہ دے کے۔ ہر انجینئر جو پل کو بنا رہا ہے، مسالہ کو بنوا رہا ہے، اس وقت اس کو اللہ یاد آ جائے، یہ اصل چیز ہے نا ایمان۔ یہ چیز اگر آ گئی تب پھر اللہ پاک وہ کامیابی دے گا جس کامیابی کا وعدہ ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ ہم ذرا سا دیکھیں کہ تدھاکتھت طور پہ ایمان کا کلیم کر دینے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا آرڈر ہوتا ہے وہ نماز کا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز، یعنی کہ ابھی کوئی آدمی 11 بجے اسلام قبول کرتا ہے اور فوراً ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے آواز لگا دی کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، اس کو نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کتنی بڑی تعداد ہے، کتنی بڑی تعداد جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہی ہے۔ صحیح مسلم کی 246ویں نمبر کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور کفر کے بیچ میں جو خط امتیاز ہے، لائن آف ڈیمارکیشن، وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ نماز کو اگر کسی نے چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس نے کفر کیا، کفر کیا، یعنی کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا اس پہ کہ تم کافر ہو، لیکن اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ اب ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارے مغرب میں اور عشاء کی جو جماعت ہوتی ہے، کیا فجر کی جماعت ہوتی ہے ویسی؟ اور جمعہ کی جماعت جیسی ہوتی ہے، وہ کیا مغرب عشاء کی جماعت ویسی ہوتی ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سب شہر چھوڑ کے ودیش چلے جاتے ہیں کیا؟ اسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی چوک چوراہے پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ، یہاں روزانہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہا ہے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ ایک حکم اللہ کا وہ نہیں پورا کر پا رہا ہے، تو پھر کیسے اللہ کا وعدہ آئے گا؟ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 4 علامت ایسی ہے جس کے اندر پایا جائے وہ نفاق والا عمل ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ نہیں نبھائے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس سے کوئی جھنجھٹ لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرنے لگے۔ یہ 4 علامت ہے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں اس سے؟ ہماری داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا بھی بڑا ہے، پاجامہ بھی چھوٹا ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، ان میں سے کوئی چیز شاید ہی لوگ بچے ہوئے ہوں گے۔
آپ مطمئن ہیں؟ ابھی ہمارے ایک تاجر دوست ہیں، مفتی ہیں، قاسمی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک تحریک سے جڑے ہوئے تحریک یعنی جس کا بہت وقت لگا تھا تحریک میں، اس کو ہم نے سیلس مین رکھا اپنی دکان پہ، کھجور کا بزنس کرتے ہیں، سیلس مین رکھا، اور کچھ دنوں میں اندازہ ہوا کہ صاحب پیسہ تو غائب ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گدی یا جو بھی چیز، ڈرار سے پیسہ غائب ہو رہا ہے۔ تو پھر کچھ دن تو ویٹ اینڈ واچ میں رکھا، پھر انہوں نے نگاہ ڈالنا شروع کیا، جب نگاہ ڈال تو پتہ چل گیا وہ پیسہ غائب کر رہا ہے، اور پھر رنگے ہاتھوں پکڑا، اور وہ تحریکی آدمی تھا، ایک تحریک سے نام نہیں لیں گے، تحریک سے لگا ہوا، اور جو تحریک کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اتنا یہ ہونا ہے وہ ہونا، وہ سب کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ ظاہر ہمارا سدھر رہا، معاملات ہمارے نہیں بن پا رہے ہیں، امانت میں خیانت تو ہو گئی نا، تو وہ مومن کی صفت تو نہیں ہوئی، منافق کی صفت ہوئی۔ بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں نبھا پاتے، اکثر لوگ آئیں گے اتنے بجے نہیں آ پاتے، 300 روپے دیجیے آج ضرورت ہے لوٹا دیں گے، وہ پھر پیسہ نہیں ہو پاتا، ہر دکان میں لگا ہوا رہتا ہے نا کہ ادھار والوں سے لوگ پریشان ہیں، نہیں، بات بات میں جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، بظاہر ایک دم مسلمان دکھ رہے ہیں لیکن بات بات میں جھوٹ، کسی اور پہ دھیان نہیں رکھیے، اپنے کو، اپنی ایک ایک بات کو نوٹس کرنا شروع کیجیے کہ ہم نے آج یہ کہا تھا، کیا پورا کیا۔ اور گالم گلوچ تو اللہ بچائے، یہ محلے کے بچے ہی نہیں جو آپ کے کمرے میں آواز آتی رہتی کہ 4 لڑکے کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں تو گالی بولنے رہے، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث نہیں، یہ ساری علامت تو منافق کی ہے، تو پھر کیسے اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا؟ پھر ہم کیسے نعوذ باللہ اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں؟ شکایت خود اپنے آپ سے کرنی ہوگی، اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، اسلام کا جو ٹرو اسپرٹ ہے اس اسپرٹ کو سمجھنا ہوگا، سچے مومن مخلصین لہ الدین وہ بننا ہوگا۔ ہم نہیں بن پاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے ہیں، ہم کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ کمفرٹ زون ہر معاملے میں ہے، ہر معاملے میں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہماری ترتیب ہے، پڑھائی ہے، کوچنگ ہے، بزنس ہے، اس سے نکل کے اللہ کے دین کی طرف جانا ہوگا، اپنی پوری صلاحیت لگانا ہوگا، پہلے تو جاننا ہوگا، اس سے تعلق اپنا بنانا ہوگا۔ اگر اس سے تعلق نہیں بنائیں گے تو ہم زندگی بھر لگے گا کہ اللہ کا کام کیے ہیں اور معلوم ہے کہ اللہ کا کام تھا ہی نہیں۔ ہم اپنے من میں یہ تلک امانی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ غلط فہمی پالے رہیں گے کہ ہم تو دیندار ہیں، دین کا کام کیا، پوری زندگی ہم نے قربانی کی، اور معلوم ہے کہ اس سے کانٹراسٹ ہوگا، اس سے کانٹراسٹ ہوگا۔ یہ کتاب جس کے بارے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قوموں کے حالات کو اللہ اٹھاتا بھی ہے اسی کتاب کے ذریعے سے، اور پھر اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک قوموں کے حالات کو گراتا بھی ہے۔ یہ ہمارے فیور میں بھی دلیل بنے گا، حجت بنے گی، یا ہمارے اگینسٹ بھی حجت بنے گی یہ کتاب۔ اس کتاب کے ساتھ تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں، صرف ایسے سرسری نگاہ سے پڑھ لیا، لیکن جو میسج ہے اس میسج کو نہ کاپی کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو اصل چیز ہے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا اور دین کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، ایک ایک چیز، جس میں سب سے بڑی چیز ہے توحید۔ ہم کو دیکھنا ہوگا جو توحید ریکوائرڈ ہے، جو توحید سورہ زمر تو ہر وقت، قرآن کا ہر وقت پیور توحید کی بات کر رہا ہے، پیور توحید، کوئی مکسچر نہیں اس میں، پیور توحید جس کو کہتے ہیں مخلصین لہ الدین۔ سورہ زمر جس کی بات کر رہا ہے، سورہ بین ہے جس کی بات کر رہا ہے، کسی طرح کا شرک کا شائبہ بھی جس میں نہیں ہو، وہ توحید ہماری زندگی میں آئے۔ عمل صالح بھی ناپ کے تول کے دیکھ کے ملائیں گے، قرآن سے، صحیح حدیث سے ملائیں گے۔ میرا عمل، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے مل رہا ہے یا ہمارے باپ دادا کے انداز پہ مل رہا ہے؟ ہر چیز آئے گی اس میں۔ ہر آدمی کو گریبان میں، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کچھ چیزیں تو مان لیجئے ہم کوئی اگر ایسے یہاں سے 8 کلومیٹر دیونا کی طرف پیدا ہوا تو بیچارہ مزار پہ چادر چڑھانے کو دین سمجھ رہا ہے، کوئی کہیں اور پیدا ہوا تو کچھ اور وقت لگانے کو سمجھ رہا ہے۔ ہم لکھمینیا میں ہیں، یہاں تحریک کا بچپن سے دیکھا تو صرف تحریک میں لگا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز میں جو چیز اللہ کے دین کی ہے اس کو کتاب و سنت کی طرح ڈھال لینا، یہ ہے اصل، یہ اصل مومن کی پہچان ہوگی۔ اس میں اپنا سب سے پہلے انٹروسپیکشن کرتے جانا ہے کہ جو جو کرائٹیریا اللہ پاک نے کہا ہے وہ کرائٹیریا ہم فلفل کریں۔ وقت لگے گا، اگر ابھی نہیں جان رہے ہیں، جاننے کے راستے میں نکل جائیں، طالب علم تو بن جائیں۔ اس کے لیے قرآن سے اپنا تعلق بہت مضبوط کرنا ہوگا۔ جب قرآن سے مضبوط تعلق ہوگا تبھی ایمان سمجھ میں آئے گا، پھر ہم سچے مومن بنیں گے، وہ مومن جس سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جس دن ہم 100% نہیں بن پائیں گے لیکن ہم میں سے کی اکثریت بن جائے گی، انشاءاللہ اللہ کے وعدہ کو پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 139 کی تلاوت کی گئی اور اس کی بہت واضح انداز میں اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔
جیسے قرآن ہدایت کا اصل ماخوذ ہے، اسی طرح حدیث اس کی تشریح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم سچ مچ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور ایک دوسری میری سنت۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درس قرآن درس حدیث کے لیے جناب شایان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، آپ اپنے مقررہ وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا للشيخ الإمام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجس الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى۔ باب تسليم على الصبيان۔ حدثنا علي بن جهد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنهما انه مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب وہ انصار کے ایک بچے کے ہجوم سے گزرے تو انہوں نے اسے سلام کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6247، یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک لفظ عربی کے ایک الفاظ آئے ہیں یفعلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھے کہ وہ بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور سلام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سلام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سنتوں کی تعلیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ بتانے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا۔ اور یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو سلام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرم اور اعلیٰ اخلاق اور ایک ادب تھا کہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہاں پر علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر فتنے کا خدشہ ہو کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ بڑے آدمی سلام کریں چھوٹے کو، تو آپ کو یہ لگتا ہو کہ بڑے آدمی بچے کو سلام کرتے ہوں اور بچہ گھمنڈ آ جائے بچہ میں کہ بڑا ہم کو سلام کر رہا، ہم تو بہت بڑے آدمی ہوں گے، چھوٹے ہیں ہم لیکن ہم کو بڑا آدمی سلام کر رہا ہے، ہم تو بہت بڑے آدمی ہوں گے، چھوڑو ہم اس سب کو کیا سلام کریں گے، ارے غیر نہ تو خیرے کو۔ جب بچہ کو لگے کہ بچہ جو ہاتھ سے نکل رہا ہے، یعنی بچے میں خود گھمنڈ آ جا رہا ہے، تو اس کیس میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کیس میں جو ہے بچے کو سلام کرنے سے ایوائڈ کیا جائے۔ لیکن عمومی عمل یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچوں کو سلام کیا جائے، پیار محبت کیا جائے۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے اور سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی، عاجزی تھی، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اتنے بڑے ہونے کے باوجود، اتنے ہر چیز میں بڑے، وہ مرتبے میں بھی بڑے، نوع انسانی میں بھی بڑے، ہر چیز میں وہ بڑے ہونے کے باوجود، اعلیٰ مرتبہ پہ فائز ہونے کے باوجود بھی اتنے عاجزی تھی ان کے اندر، اتنا تواضع تھا کہ وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کرنا تو اس سے بہت سا چیز معلوم ہوتا ہے۔ پہلا چیز تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سلام کو عام کرنے کے لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ اور علامہ ابن بطال رحمہ اللہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں، علامہ ابن بطال رحمہ اللہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی بخاری کی شرح 16 جلد میں 16 ضخیم جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بڑوں کو چاہیے
بڑوں پہ جو ہے بڑوں کو چاہیے اور بڑوں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بڑائی اور کبر و نخوت اور گھمنڈ کو اتار پھینکیں اور بچوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، بچوں کو سلام کریں، جس سے بچے جو ہیں قریب ہوں، بچوں کے ساتھ نرمی کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنے حدیث کے درس کو تشریح کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا و منکم وصالح الاعمال۔